جن جو ہیں کچھ شیطان کاریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جنات کی حقیقت ہے۔ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ جنات جو ہواؤں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، ایک جنات وہاں جو سانپ یا کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو بعض جنات بڑے نیک بھی ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، قرآن و سنت کا فہم رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن بعض جنات جادو بھی سیکھتے ہیں، جادو کرتے بھی ہیں۔ جس طرح انسانوں میں ہیں جادوگر، یہ جادو کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اسی طرح جنات میں بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ جن کا چمڑنا یہ 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک ہے جن انتقامی کارروائی کے لیے آتا ہے، دوسرے نمبر پہ جن عاشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک افواہ چلی ہے کہ خوشبو سے جن چمڑتا ہے، حالانکہ یہ بالکل اپوزٹ ہے اس کے۔ خوشبو لگانے سے جنات کو انتہائی اذیت ہوتی ہے۔ یہ خوشبو لگا کے آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ جنات ہوں گے، اللہ کے فضل سے جنات بھاگ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ NPG میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کے میزبان اقرا لیاقت۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بڑا ہی حساس موضوع ہے۔ اس موضوع کی حساسیت کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنس و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جن جو ہیں کچھ شیطان کاریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت ساری جو ہماری خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تباہ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس چیز کی اصلیت کیا ہے؟ کیا واقعی جنوں کا کوئی وجود ہے؟ کیا واقعی جن جو ہے وہ مسلمان، سکھ یا ہندو کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں؟ کیا واقعی کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جس سے ہمارا کاروبار، ہماری شادی شدہ زندگی یا جو کاروبار کی بندش ہوتی ہے، یہ ان تمام چیزوں پر جو موضوع ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں جانی مانی شخصیت قاری محمد عرفان صاحب، جو کہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سی آیت جو ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ آئیے آج ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جنات کی اقسام کتنی ہیں، اور کیا یہ واقعی ہی کام کرتے ہیں، کیا یہ واقعی لوگوں کی زندگیوں میں اپنا اثر رکھتے ہیں یا نہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ جی الحمدللہ۔ قاری صاحب بتائیے گا جنات کی اقسام کیا ہیں، کیا ہوتے ہیں جن؟ کیونکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں پر جو جنات کا کام ہے وہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ جنات کی حقیقت ہے، قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات ملتی ہیں۔ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جنات جو ہواؤں میں رہتے ہیں، ایک جنات وہ ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں، ایک جنات وہاں جو سانپ یا کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی فوقیت، اتنی طاقت دی ہے کہ یہ سانپ یا کتے یا کسی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جنات کی حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرنا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ جنات اور ان کے قبیلے آپ کو دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، اس چیز کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کر کے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا، قرآن مجید کو ماننا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں نے جنات ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسی تخلیق ہے کہ ان کو میں نے پیدا کیا۔ اس لیے قرآن مجید میں جب آ گیا تو ہم نے اس چیز کو ماننا ہے کہ جنات ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اب بعض لوگ عقل کی بنا پر قرآن و حدیث کا رد کر دیتے ہیں۔ اب جیسا کہ بعض لوگ قبر کا انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ جہنم کا انکار کر دیتے ہیں، جنت کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے جنات کا وجود ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہے کہ جنات ہمیں دیکھتے ہیں، ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ جب ایمان والے لوگ جنت میں جائیں گے تو ایمان والے جنت میں جنات کو دیکھ سکیں گے، لیکن جنات جو انسانوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ دنیا ہے۔ قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جن و انس کا ذکر کیا، اور یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں پر جو جنات ہیں، جس طرح انسانوں کے مختلف مذاہب ہیں، اسی طرح جنات کے بھی مذاہب وہ بھی اسی صورت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا جنات کاروبار کی بندش میں، اولاد کی بندش میں، شادیوں کا ٹوٹ جانا، ہنستے بستے گھروں کا اجڑ جانا،
اس میں کتنا کردار ادا کرتے ہیں؟ اور جو کالا جادو کرتے ہیں جس کو موکل کہا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مخلوقات کو پیدا کی ہے، فرشتوں کو پیدا کی ہے، جنات کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کی ہے۔ تو جنات میں بھی بعض شیاطین ہوتے ہیں اور اسی طرح انسانوں میں بھی بعض شیاطین ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شیطان کیا اور جن کیا ہے۔ شیطان ایک وصف ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ انسانوں میں بھی ہیں، جنوں میں بھی ہیں۔ تو بعض جنات بڑے نیک بھی ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، قرآن و سنت کا فہم رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن بعض جنات شیاطین، سرکش شیاطین جنات جو جادو بھی سیکھتے ہیں، جادو کرتے بھی ہیں، جس طرح انسانوں میں ہیں جادوگر، یہ جادو کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اسی طرح جنات میں بھی جادوگر ہوتے ہیں اور سرکشی کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بیمار بھی کرتے ہیں، پھر وہ جادوگروں کے ساتھ مل کے انسانیت کو پریشان بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کے لیے نکلنے لگا تو شیاطین جنات نے میرے اوپر حملہ کیا، اٹیک کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جنات میں سے ایک جن ایسا تھا کہ جس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ تھا، وہ میرے چہرے کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک دعا بتلائی، سکھلائی، میں نے اس دعا کو پڑھا، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، یہ لمبی دعا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ آج بھی بعض جنات ایسے ہیں کہ جو انسانوں کے اوپر کٹ لگاتے ہیں، بعض لوگوں کے جسم کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، جنات کٹ لگاتے ہیں۔ میرے موبائل میں کئی ایسی پکچرز ہیں، کئی ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ جن کے جسموں کے اوپر کٹ لگے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عام شخص دیکھے تو وہ مانتا نہیں ہے کہ جنات نے بھی کٹ لگائے ہیں کہ نہیں، حالانکہ جو سرکش شیاطین جنات ہیں وہ کٹ بھی لگاتے ہیں، وہ تفریق بھی ڈالتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، اور جادو کے ذریعے وہ کسی انسان کے اوپر غالب آ کے اس کو بیمار کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے یہ سوال کروں گی کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ سایہ دار درخت کے نیچے نہیں جانا، یہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر نہانا نہیں چاہیے، یہاں پر سائے والی جگہ ہے، تو کیا اس کی بھی حقیقت ہے یا یہ ایک وسوسہ ہے؟ بالکل اس کی حقیقت ہے، کیونکہ جنات جو انسان کے اوپر آتے ہیں بعض اوقات وہ جادو کی وجہ سے آتے ہیں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں اسیبی مرض، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آسان الفاظ میں کہ جن کا چمٹنا، وہ 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی جگہ پہ جنات کا ڈیرا ہے، بسیرا ہے، قبرستان ہے، کوئی درخت ہے، وہاں پہ جنات رہتے ہیں، وہیں پر ہم پیشاب کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جن انتقام لینے کے لیے اس انسان کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو شرعی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ پانی والی جگہ پہ پیشاب نہ کرے، درخت کے نیچے پیشاب نہ کرے، تو یہ شرعی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ آخری سوال آپ سے یہ کروں گی کہ ان ساری چیزوں کی حقیقت ہے، ہم میں کیسے پتہ چلے گا کہ اس خاتون پر جسے کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ لڑکی پر عاشق ہو گیا، یا جن جو ہے خوبصورتی کو اٹریکٹ کرتا ہے، تو کس طرح سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مریض جو ہے اس کے اوپر جن عاشق ہو گیا ہے، اور ہم اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کون سی ایسی صورت یا کون سی ایسی آیت ہے جس کو ہم پڑھ کر اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ اسیبی مرض جو ہے، جن کا چمٹنا، یہ 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک ہے جن انتقامی کارروائی کے لیے آتا ہے، دوسرے نمبر پہ جن عاشق ہو جاتا ہے۔ تو اگر جن عاشق ہوتا ہے اس کی مختلف علامات ہوتی ہیں، بعض اوقات خواب اس طرح کے آتے ہیں، فار ایگزامپل اگر عورت ہے تو اس کو خواب میں اس کا شوہر نظر آئے گا، یا کوئی بھی نوجوان لڑکا ہے اس کا عزیز و اقارب خواب میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو لوگ پوچھتے بھی شرماتے ہوئے، اور ہر دوسرے شخص کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر مرد ہے تو عموماً خواتین ان کی خواب میں آئیں گی، اور اسی طرح وہ بہت پریشان ہوں گے۔ بعض اوقات ان کے جسم کے اوپر نیل بھی پڑتے ہیں، بعض اوقات وہ اپنے آپ کے دیکھتے ہیں خواب میں کہ میرے پیچھے بھینسیں پڑی ہوئی ہیں، جانور پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری جو علامات ہیں یہ جن کے چمٹنے کی اسیبی مرض کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار کیے جائیں، نماز کی پابندی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری 2 صورتیں ہیں فلق ناس معوذتین، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ کے فضل سے جادو کا بھی علاج ہے، جنات کا بھی علاج ہے۔ خوشبو سے بھی جن چمٹ جاتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایک افواہ چلی ہے کہ خوشبو سے جن چمٹتا ہے، حالانکہ یہ بالکل اپوزٹ ہے اس کے۔ خوشبو لگانے سے جنات کو انتہائی اذیت ہوتی ہے۔ ایک خوشبو کا میں نام بتا دیتا ہوں، مسک الاسود، عموماً میں یہ لگاتا ہوں۔ یہ خوشبو لگا کے آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ جنات ہوں گے، اللہ کے فضل سے جنات بھاگ جائیں گے۔ بعض اوقات اگر ایک مریض کے اندر حاضری کروانی ہو تو یہ میں مسک اس کے ناک کے قریب کرتا ہوں، اس میں حاضری ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ خوشبو سے جنات کو بہت زیادہ
تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نیک عورت سے مجھے محبت ہے، آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ نے فرمایا کہ خوشبو مجھے پسند ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے نقصان ہو۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین اکرام، آج کا جو میرا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جنات کی کتنی اقسام ہے، جنات سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے ایسے اذکار ہیں جن کو ہم اپنا معمول بنائیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اپنے میزبان اقرا لیاقت کو NPG میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ دیں اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔